أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سورة الفیل ہے. فیل کا مطلب ہے ہاتھی. نزول کی ترتیب اس کی 105 نمبر ہے. ترتیب قرآنی اس کی 105 نمبر ہے. ترتیب مصحفی 105 نمبر ہے. اور نزول کے اعتبار سے یہ 19 نمبر سورہ ہے. اس سورت کو اگر ہم صحیح سے سمجھنا چاہیں تو ہمیں یہ قصہ شروع کرنا پڑے گا قتل اصحاب الخدود سے. قتل اصحاب الخدود جو اصحاب اخدود تھے، ان والسماء ذات البروج جو ہم نے پڑھی تھی، تو والسماء ذات البروج کے اندر اس کا ذکر آیا تھا کہ جس کے اندر ذو نواس اور یہ سارے معاملات تھے. یہ اصحاب اخدود ہیں اور یہ نجران اس مقام پر یہ اصحاب اخدود کو قتل کیا گیا تھا. عبداللہ بن تعمیر کا قصہ میں نے آپ حضرات کو گروپ میں بھیجا تھا. تو یہ والسماء ذات البروج ہے اور اس میں قتل اصحاب الاخدود. تو یہ اصحاب اخدود کا جو معاملہ ہوا تھا یہ ایسے ہوا تھا کہ اس مقام پر ہوا تھا. سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ نجران کے اندر اس مقام پر اصحاب اخدود، یہ صنعاء ہے جو کہ یمن ہے، یہ سبا ہے، سورہ سبا قرآن مجید میں آئی ہے، اس کا ذکر ہے. یہ حمیر قبیلہ ہے. تو یہاں پر اس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے اس وقت ذکر کی تھی اور اس کو سورہ فیل سے لنک کیا تھا. تو اب دیکھیے جی، یہاں پر ذو نواس تھا. ذو نواس نے یہاں پر یہاں کے لوگوں کو قتل کر دیا. اس میں سے دو بندے جو بچ کے بھاگے، تو یہ دو بندے بچ کر چلے گئے. یہاں سے نکلے، یہاں سے نکلے 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 پھر یہاں کو کراس کیا. چھوڑیں اس کو. یہاں سے نکلے ہیں اور انہوں نے یہاں سے کراس کیا اور اور نہیں، اس سائڈ پر گئے اور یہاں پر انہوں نے پناہ پکڑی. وہ مجھے بتانے میں غلطی ہوئی، ایک منٹ. اس کو ذرا دوبارہ سمجھیے گا. زونواس نے یہاں پر حملہ کیا اور زونواس نے یہاں کے لوگوں کو قتل کیا. سارا واقعہ میں بتایا. تو دو لوگ یہاں سے نکلے ہیں اور یہاں سے چلتے ہوئے شام پہنچے. شام جو ہے یہ یہاں پر قیصر روم تھا. تو قیصر روم نے حکم دیا اپنا، اپنے یہاں سے قیصر روم نے حبشہ حکم بھیجا اور یہاں پر حبشہ سے حکم بھیجا. اس کا سالار حبشہ میں تھا جس کو ابرہۃ الاشرم کہتے ہیں. اصل میں یہ پہلے ابرہہ تھا اور اس کے ساتھ ایک فریاد تھا. تو یہ دو سالار تھے. ان دونوں کو حکم دیا کہ اٹیک کریں یہاں پر اور ان جگہوں پہ آپ آ کے قبضہ کریں. ابرہہ کی یہاں آنے کی بھی ایک عجیبی کہانی ہے، لیکن جو کہ اس کا ہمارے قرآن کے سمجھنے سے تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم اس طرف نہیں جائیں گے. تو یہ آگے اللہ نے موقع دیا تو ہم اس کو ضرور کور کریں گے. تو یہ یہاں پر چونکہ یہ کٹر قسم کا عیسائی تھا، اور کٹر قسم کا عیسائی دیکھیں، ایک کٹر قسم کا عیسائی اس کو کہتے ہیں جو متعصب ہو. ٹھیک ہے، جو مسلمان متعصب ہوتے ہیں ہم اس کو بالکل پسند نہیں کرتے. ایسے عیسائی بھی متعصب قسم کے عیسائی کو بالکل پسند نہیں کرتے. تو اس نے یہاں پر کعبہ یمنیہ بنایا. اس نے کہا کہ لوگ سارے مکہ المکرمہ کیوں شفٹ ہوتے ہیں، لوگ مکہ المکرمہ کیوں جاتے ہیں. تو اس نے کعبۃ الیمنیہ بنایا. تو اہل عرب کو اس بات پہ غصہ آیا، اس نے یہاں پر آ کے گندگی کر دی. تو اس نے یہاں سے اٹیک کیا مکہ المکرمہ. اب ان ڈائیگرامز کو سمجھیے. وہ ڈائیگرامز ہم نہیں سمجھیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. یعنی یہ سورہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھیے یہاں پر یہ
یہاں سے آیا اور اس نے مکہ المکرمہ پہ اٹیک کیا. 60,000 اس کے پاس سپاہی تھے. آپ اتنا سا سمجھ لیجئے کہ اس کی 40 سال کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا. پھر 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 برس کی عمر میں مدینہ شریف چلے گئے. جی، مدینہ شریف چلے گئے. پھر مدینہ میں بھی 2 سال گزارے. مدینہ میں 2 سال گزارے ہیں اور پوری جمعیت اکٹھی ہوئی ہے. پوری جمعیت اکٹھی ہو کے انہوں نے مدینہ پہ جو اٹیک کیا، آپ ان کے ساتھ 1,000 لوگ تھے. اہل مکہ کے ساتھ 1,000 لوگ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 313 تھے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی ایسے لوگ تھے جو عام لوگ تھے، جنگجو نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کے کتنے برسوں کے بعد، اس کے سمجھ لیں 50-60 سال کے بعد یہ سارا کیس ہوا. یعنی اتنے لوگ ہیں اور اس کے پاس 60,000 کا لشکر ہے. 60,000 کے اندر 13 ہاتھی تھے، اور ہاتھی وہ جانور ہے جو اہل عرب نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. کیا استاد جی اس نے گھر بنایا تھا، اس کے لیے آپ نے کینسر کا لفظ استعمال کیا؟ سمجھ، میں نے کینسر کا لفظ کہاں استعمال کیا بھائی؟ کنیسا کا لفظ استعمال کیا، کعبہ یمنیہ کا لفظ استعمال کیا. کینسر کا لفظ تو میں نے استعمال نہیں کیا بھائی. اچھا جی، دیکھیں تو آپ کو کیا سمجھ میں نہیں، سوال صحیح سے کیجئے، دیکھیں کیا ہے. تو اس نے یہاں پر جو حملہ کیا تو 60,000 اس کے سپاہی تھے. تو آپ خود سوچیں کہ اہل مکہ کے لیے کتنی بڑی جمعیت ہے. درمیان میں جو جو علاقے تھے یہ فتح کرتا گیا یہاں تک کہ مکہ کے پاس پہنچا. اور مکہ کے پاس پہنچا ہے. دیکھیں جو روایات ہیں ان کے مطابق 570. ٹھیک ہے. اور اس میں مہینہ ہے اگست کا آتا ہے، اگست 570 عیسوی. لیکن یہ برحال یہ جو تاریخیں لکھی ہیں یہ ہماری تواریخ سے میچ نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کے 2 مہینے کے بعد یعنی محرم الحرام کے اندر اس نے حملہ کیا تھا. اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی. یہ تو کنفرم ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. تو یہ محرم کا وسط یا اواخر تھے، یا جو بھی تھا، یعنی اس سے 40-50 روز پہلے اس نے حملہ کیا تھا. تو 40-50 روز پہلے اس نے حملہ کیا تھا. تو یہ اس کی ساری صورت ہے. موجودہ جو صورتحال ہے، موجودہ صورتحال اگر آپ دیکھیں، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں، یہ اہم چیز ہے. یہ جو اصلی جگہ ہے یہ میں نے اس میں کھولا ہے گوگل میپ کے اندر. یہ مکمل منی ہے. اللہ کرے آپ لوگوں کو ہینگ ہوئے بغیر نظر آ جائے. میں عام طور پہ دکھاتا نہیں ہوتا کیونکہ ہینگ ہو جاتا ہے، تو میں وقفے سے آپ کو دکھاؤں گا. یہ مکہ المکرمہ ہے اور یہ مسجد حرام ہے، اگر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں جہاں میرا کرسر گھوم رہا ہے. یہ ہوٹل موو اینڈ پک ہے، یہ مسجد حرام ہے. اور مسجد حرام سے یہ پورا سفید جو ایریا ہے یہ منی ہے. اور منی کو ہم زوم ان کرتے ہیں تو یہ پورا کا پورا منی ختم ہو جاتا ہے اور یہاں پر آ جاتا ہے مزدلفہ. مزدلفہ میں یہ جو مقام ہے یہ مسجد مشعر حرام ہے جہاں میرا قصر گھوم رہا ہے. مسجد مشعر حرام، یہ بلو اور وائٹ ہو رہا ہے، یہ مسجد مشعر حرام ہے، یہ مزدلفہ ہے. اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ مسجد مشعر حرام، اس کی پکچرز بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں. تو یہ مسجد مشعر حرام ہے. حجاج کرام یہاں پر رکتے ہیں اور مزدلفہ کی رات یہاں پہ رکتے ہیں، اور یہ بڑی اہم رات ہوتی ہے. تو مسجد مشعر حرام ہے. تو مسجد مشعر حرام سے آگے آئیں منی کی طرف. ٹھیک ہے، آگے منی کی طرف آتے ہیں تو یہاں سے منی شروع ہوتا ہے اس مقام سے. محطہ منی جو ہے اس مقام سے شروع ہوتا ہے منی. لیکن اس سے پہلے بھی بہت سے خیمے لگ چکے ہیں. تو ان سے پہلے یہ جو مقام ہے
یہ مقام جو ہے یہ وادی محصر ہے، یہ وادی محصر ہے، اور وادی محصر یعنی اس مقام پر وادی دیکھیے، یہ مینا کے پہاڑ ہیں، اور یہ جو یہ پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے، یہ مینا کے پہاڑ ہے، یہ مزدلفہ کے پہاڑ ہیں، یا یہ مینا کے پہاڑ ہیں، دونوں طرف میں مینا کا پہاڑ ہے، اور درمیان کا ایریا یہ وادی ہے، وادی محصر ہے۔ اگرچہ خیمے مزدلفہ میں بھی آئے ہوئے ہیں مینا کے، تو اس سے اشکال نہ کیا جائے، تو یہ جو مقام ہے، یہ جو مقام ہے یہ وادی محصر کا مقام ہے، جہاں پر یہ سب جگہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ پہلے بالکل بند رکھا ہوا تھا، ابھی کچھ تعمیرات کر رہے ہیں، یہ انڈر کنسٹرکشن کوئی جگہ ہے، تو یہ وادی محصر ہے، اور یہ وادی محصر اس مقام پر ابرہہ کا لشکر آیا تھا۔ ڈیفینیٹلی 60,000 کا لشکر یہاں پر نہیں آ سکتا، ہو سکتا ہے اس کا ہر اول یہاں پر موجود ہو، اور پیچھے بہت سے مقامات ہیں جو کہ وادی محصر کے نام سے ہیں۔ ایک یہ مقام ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک یہ مقام بھی ہے، ایک یہ والا مقام بھی ہے، اس کو مرکز الصحی نمبر 5، یہ مقام بھی ہے، یعنی اس کا لشکر مختلف جگہوں پہ پھیلا ہوا تھا۔ 13 ہاتھی جو ان کے تباہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیے گئے تھے، 13 ہاتھی کا مطلب ہے کہ 13 ٹینک تھے ان کے، یا 13 طیارے تھے، 13 توپیں تھیں، سمجھ لیں۔ تو اس کا جو آ، وہ تھا، ہاتھی جو ہے وہ بیٹھ گیا اپنے مقام پر، اور ہاتھی بیٹھ گیا، اور اس نے بیٹھ کر پھر آگے بڑھنا بند کر دی۔ وہ ساری تفصیل میں نے واقعے میں لکھ دی ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے کہ اس میں ہاتھی گھبرا گیا، اس کو شراب پلائی گی کہ وہ کعبۃ اللہ کی طرف بڑھے، لیکن وہ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں بڑھا، بلکہ یہیں سے اس کا رخ ادھر کر دیتے تو ادھر چلا جاتا، ادھر کر دیتے تو ادھر چلا جاتا ہے، ادھر کر دیتے تو ادھر چلا جاتا، لیکن کعبے کی طرف بڑھنے کا یہاں پر اس ہاتھی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کعبے کی طرف بڑھے۔ تو ہاتھی جو ہے وہ یہاں پر رک گیا، ہاتھی اس مقام پہ رک گیا، اس نے آگے بڑھنا بند کر دیا، اور اس کو شراب بھی پلائی گی۔ اب یہ دیکھیں یہاں سے پورا راستہ، اس کو تھوڑا سا ہم زوم آؤٹ اگر کرتے ہیں تو یہ پورا راستہ یہاں سے جاتا ہے، یہاں سے لوگ نکلتے تھے، اور یہ پہاڑوں کے درمیان سے یہ یہاں سے نکلتے تھے، اور پہاڑوں کے درمیان جگہ خالی ہے، اوریجنلی جگہ خالی ہے، پہاڑ کاٹے نہیں ہوئے، یہاں سے چلے، اور چلتے 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 یہ اس کا ارادہ تھا کہ یہاں کعبۃ اللہ کے اوپر مسجد حرام، آ، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کا آنا جانا وہاں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو یہ وہ اس مقام پہ اس نے حملہ کرنا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں آپ کو اس کی جو مستقلاً ریکارڈنگ ہے وہ میں بھیج دوں گا، اس کے اندر میری ساری تفصیل موجود ہے، آپ اس کو سن لیجئے گا، علم تر کیف کو، تو انشاءاللہ مزید بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ فی الحال ہم آیات کے اوپر فوکس کریں گے، جغرافیائی اعتبار سے ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ کس طریقے سے ابرہۃ الاشرم کا لشکر آیا۔ باقی واقعات میں ابو رغال کا واقعہ ہے اس کے اندر، اہل طائف کا واقعہ ہے اس کے اندر، اور بہت سی چیزیں اس کے اندر ہیں جو کہ قابل بیان ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، ہم دوسری چیزیں مس کر دیں گے۔ معنی سمجھنا مقصود ہے، معنی ہی اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا مزہ آئے گا۔ تو جغرافیائی اعتبار سے آپ کو امید ہے سمجھ میں، تو سورہ فیل ہے، مکی ہے، 19ویں نمبر پہ یہ نازل ہوئی ہے۔ علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ علم ترا، علم تعلم کے معنی میں ہے، تمہیں کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ ذرا سوچئے کہ عرب کے معاشرے کے اندر ایک قصہ جو کثرت سے اتنا مشہور ہو کہ لوگ اس سے ڈیٹ کو یاد رکھتے ہوں، لوگ اس سے تاریخ کو یاد رکھتے ہوں، کہ یہ واقعہ اس قدر مشہور ہو جائے کہ بھئی جیسے ہمارے ملک کے اندر جو واقعہ ہوا 28 مئی کو، کہ لوگ اس کو تاریخ بھی ایٹمی دھماکہ 28 مئی کو لوگ یاد کرتے ہیں، 28 مئی سنتے ہی ایٹمی دھماکہ یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم تر کیف فعل ربک بأصحاب، کیف کیسے کیا، کیف کیسے، فعل کیا، ربک تیرے پروردگار نے،
बिअस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ। अलम तरा, अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, कैफ फ़अला, कि क्या शुरू किया, क्या मामला किया, रब्बू का, आपके रब ने, बिअस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ। ठीक है। ये दलील इस्तेजाब हो कहते हैं इसको, इस्तफाम ताजीब कहते हैं। ताजीब का मतलब है कि अरब लोग जिस बात से हैरत में पड़े हुए हैं, जैसे आजकल इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर हैरत में पड़ा हुआ है कि हमारा ऐसा फौलादी टैंक जिसको एटम बम तबाह नहीं कर सकता, उसको इनकी छोटी-छोटी गोलियां और मार्टर कैसे तबाह कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें तो यही लग रहा है कि इनके साथ कोई जिन्नात की ताकत है जो इनकी मदद कर रही है, कोई जादू इनके पास है जो इनकी मदद कर रही है। ज़ाहिर बात है वो क्यों मानेंगे कि फरिश्तों की मदद आ रही है। कल इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान, अखरूत का ये बयान आया कि हमें समझ में नहीं आ रही कि कौन इनकी मदद कर रहा है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मदद करने वाले मदद कर भी रहे हैं, लेकिन असल तो अल्लाह के फरिश्तों की मदद है कि वो टैंक जिनका दावा है कि इसको एटम बम तबाह नहीं कर सकता, उसको छोटे-छोटे मार्टर, गोले और चंद गोलियां तबाह कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? सही है। तो जैसे हाथियों को कंकर ने तबाह करके रख दिया, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। तो अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका अल्लाह का हुक्म होना चाहिए कि अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह के हुक्म से बम तबाह कर देते हैं और अल्लाह के हुक्म से बम तबाह नहीं करता। अफ़गानिस्तान वॉर के अंदर कितने ऐसे लोगों ने बयान दिए कि इतने बड़े-बड़े, महँगे-महँगे, कीमती-कीमती गोले होते थे और वो जो गोले थे वो आते थे और आके क्रूज़ मिसाइल ऐसे पड़े हुए हैं, हमने चलाए तो चल गए, उन्होंने चलाए तो चले नहीं। हाँ। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, अलम यजअल, क्या नहीं बनाया, कैदहुम, उनकी उनकी चाल को, फी तज़लील, बेकार, फी तज़लील, ज़लालत वाला, कि हमने उनकी चाल को बेकार नहीं बनाया। कयदहुम फी तज़लील का मतलब है चाल को बेकार करना। इसको मुहावरतन आप याद रख लें। कयदहुम, किसी की चाल को बेकार कर देना। तज़लील का मतलब है ज़लालत में डालना, गुमराही में डाल देना। यानी हमने उनकी चाल को उन्हीं के ऊपर पलट दिया, उनकी चाल को खराब कर दिया। और चाल को खराब कैसे किया? व अरसल अलैहिम, भेजे हमने इनके ऊपर तैरन, परिंदे, अबाबीला, गोल के गोल। अबाबील जो है ना, अबाबील तैरन का बदल नहीं है, बल्कि अबाबील तैरन की एक बयान है कि तैर को भेजा, लेकिन अबाबील, अबाबील का मतलब है कि अबाबिल, आजकल हम जिस छोटे से परिंदे को अबाबिल बोलते हैं, दरअसल ये वो वाला परिंदा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है ना? तो ये चिड़िया से थोड़ा सा बड़ा था और कबूतर से थोड़ा सा छोटा परिंदा था। तो एक परिंदे आए और वो काले सियाह रंग के परिंदे थे। अबाबिल, जो कि गोल के गोल, अबाबिल कहते हैं गोल को। ठीक है, झुंड को। मौजूदा अबाबिल परिंदा मुराद नहीं है, ये मैंने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है जी। हुँ, आगे तरमीहिम, वो फेंकते थे, बिहिजारतिन, पत्थरों को, मिन सिज्जील, वो पत्थर जो कि मिट्टी के बने हुए होते हैं। वो पत्थर जो कि मिट्टी के बने होते हैं। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो शीशे के बने होते हैं, जिनको हम कंचा कहते हैं, उनको कंचा कहते हैं। ठीक है? लेकिन इस शीशे को गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है, पकाया जाता है। पहले मिट्टी को ऐसे जैसे ईंट बनाते हैं, ऐसे मिट्टी की गोलियाँ बनाते थे, जो कि मज़बूत होती थी, जानवरों का शिकार करने के लिए हुआ करती थी, कि जानवर उससे अधमुआ हो जाता था और फिर उसको जाके ज़बह कर देते थे। तो यहाँ पे तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, तरमीहिम फेंक रहे थे, बिहिजारतिन, पत्थरों को,
یعنی رمی ان سے بحجارہ کر رہے تھے، رمی بالحجار کر رہے تھے، یعنی پتھر ان کو مار رہے تھے۔ با یہاں پر الساق بتانے کے لیے آتا ہے، وضاحت کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ ترمیہم بحجارہ، کہ ان کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے، کون سے؟ مٹی کے بنے ہوئے پتھر۔ یہاں تھوڑی سی میں نے وضاحت کی ہے، سجیل فارسی سے معرب، یعنی فارسی سے عربی کا لفظ بنا ہے، یعنی معرب اس کو کہتے ہیں جو کہ کسی دوسری زبان سے آپ کی زبان میں منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسا لفظ معرب ہوتا ہے۔ جیسے ہماری اردو میں انگلش کے بہت سے الفاظ معرب ہو گئے، تو الفاظ اپنی لغت تبدیل کر لیتے ہیں استعمال کی وجہ سے۔ تو یہ سنگ گل، سنگ گل یعنی گل کہتے ہیں مٹی کو، اور سنگ کہتے ہیں پتھر کو، یعنی مٹی کو پکا کر کے اس سے پتھر بنا دیا جائے، ایسے پتھر کو جو کیچڑ سے آلودہ تھے۔ اور ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم، ان کو بنایا کعصف، کا طرح، عصفن، عصف کہتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہوگا بکری کو کبھی کچھ کھاتے ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا گائے کو کچھ کھاتے ہوئے، آپ نے جانوروں کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو ان کے کھانے والا جو چارہ ہوتا ہے وہ پتے کھاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عصف، ٹھیک ہے۔ اور معقول جب اس کو کھا لیتے ہیں، جب اس کو کھاتے ہیں تو پہلے خوب چباتے ہیں۔ ہمارے انسانوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک نوالا کھاتے ہیں اور گڑپ اندر کھایا، گڑپ اندر، جیسے منہ میں نوالا ڈالا وہ اندر چلا گیا، پھر منہ میں نوالا ڈالا، اس کو صحیح سے چباتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں جانور کے اوپر کہ وہ ایک نوالا لیتا ہے تو اس کو اچھی خاصی دیر چباتا ہے۔ ہمارے اندر پیٹ کے امراض اور کھانے کے ہضم نہ ہونے کے امراض کی بہت سی وجوہات ہے کہ ہم لوگ فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں، کہ ہم لوگ کھانے کو صحیح چبا کے نہیں کھاتے، یعنی کھانا جب تک صحیح طریقے سے میش منہ میں نہ ہو جائے اس وقت تک نگلتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عصف معقول اسے کہتے ہیں کہ وہ لقمہ جس کو اچھے سے چبایا، اور اچھے سے چبانے کے بعد اس کو اگل دیا، واپس نکال دیا، تو اس کہتے ہیں عصف معقول، یعنی کھایا ہوا کھانا اس کو نکال دینا۔ تو فجعلہم، یعنی نکال دیا جائے تو عصف معقول سامنے آتا ہے، کہ کھایا ہوا کھانا سامنے آتا ہے، وگرنہ تو ظاہر بات ہے وہ اندر چلا جاتا ہے، باہر پھینکنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ عصف معقول ہے۔ تو جانور اپنی اصل فطرت کے اوپر ہوتے ہیں، اور وہ فطرت کی وجہ سے کسی بھی کھانے کو پہلے اچھے سے چباتے ہیں، اس چبانے کے بعد نگلتے ہیں۔ لیکن انسان ایسا ہے کہ وہ پانی بھی گڑپ گڑپ کر کے پیتا ہے، پہلے منہ کا حصہ نہیں بننے دیتا۔ اگر پانی منہ کا حصہ بن جائے اور اس کے بعد اس کو نگلا جائے تو اس سے بڑھ کے طاقتور دوائی کوئی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی کھانا اچھے طریقے سے چبایا جائے اور چبانے کے بعد اس کو نگلا جائے تو اس سے اچھی دوا کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھانا جلدی جلدی کھاتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ ہضم نہیں ہوتا، اور بہت سے مسائل، ایسا نہیں ہے کہ سب بندوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، لیکن میں عام صحت مند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کو مبتلا بھی پیٹ کے مسائل ہوتے ہیں، یا پھر خاندان کی طرف سے ان کو کوئی مسائل اور پریشانی ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے بہت سی بیماریاں خاندان کی طرف سے آتی ہیں، جینیٹیکلی بیماریاں ہوتی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن عام حالات میں بات کروں، سنت بھی یہی ہے کہ کھانے کو اچھے سے چبا کے کھایا جائے، نہیں اس وقت تک کھانے کو نگلا نہ جائے جب تک آپ نے اس کو اچھی طرح چبا نہ لیا ہو۔ یہ ہمارے اندر خاصی کمزوری پائی جاتی ہے، قابل اصلاح چیز ہے۔ فجعلہم، تو ان کو بنا دیا کاسف معقول، کاسفن وہ پتے، وہ گھاس، وہ پوس، معقول جو کہ کھائی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں ان کو اس طرح بنا دیا، یعنی کھایا ہوا بھس، کھایا ہوا بھوسا جو ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ یہ ہماری سورہ فیل مکمل ہوگی، سبق ہمارا یہیں تک ہے، آگے ہم سورہ بہشتی زیور بھی شروع کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ